سمیان کا باری گمبھیر لہجہ اس کی سماعت میں گونجا تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہاتھ سے پیچھے کرتے اس نے اپنے حواس پاہتگی پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سمیان اس کے لبوں سے یہ نام اقرار بن کر پھسلا تھا، ایک ایسا اقرار جو اس کی بے قراری کا گواہ تھا، اس کی وحشت کا ترجمان تھا، اس کی چاہت کی اوس میں بھیگا لہجہ اس کی شدتوں کو اشکار کرنے کو بے چین تھا۔ ایسا گمبھیر جادو اثر لہجہ تھا کہ زرش کو لگا اس کی آواز گنگ ہو گئی ہے، وہ اب بول نہیں پائے گی۔ وہ سمیان سے ہوا تھی، دل میں اس کے رابطے نہ کرنے، وش نہ کرنے پر ہزاروں بدگمانیاں اور شکوے دہرائے تھے، مگر سمیان کی شدت سے پر آواز کے اتار چڑھاؤ نے اس کی زبان سے سارے گلے شکوے چن لیے تھے۔ کیسی خواہش سی لہجے میں، کیسے جذبات بول رہے تھے۔ کیسی ہو؟ اسی محسوس محبت اور توجہ سے پوچھا جا رہا تھا۔ وہ تو ابھی تک آواز کے زیر و بم اور گمبھیرتا سے ہی نہیں نکل پائی تھی۔ اس سوال پر دل کا گداز ایک دم آنسو میں تحول ہوا تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں جیوں یا مروں؟ شکوہ لبوں پر دہرایا تھا۔ زرش کبھی کبھی الزام لگانے میں بھی تم حد کر جاتی ہو، شکوہ ادھر سے بھی لبوں پر دہرایا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ کال کیوں کی تھی اور پھر بات کیے بغیر بند کیوں کر دی تھی؟ پھر میں نے کہیں کال کی اور تم نے ریسیو بھی نہیں کی۔ دماغ خراب تھا میرا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ بات کو کس طرح سنبھالے۔ سمیان ہنس دیا تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اگر دماغ خراب نہ ہوتا تو نہ اس وقت میں اتنی دور اور نہ تم دماغ خراب ہونے کا اعتراف کرتی۔ سمیان کا لہجہ ہنسا خوشگوار تھا۔ وہ چند پل چپ رہی تھی اور پھر بتایا میرا رزلٹ آ گیا پتہ ہے مجھے، میں نے فون کیا تھا تو چچی جان نے بتایا تھا فرسٹ پوزیشن، مبارک، اگر انسان نے محنت کی ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، بڑے سادہ سے انداز میں کہا گیا تھا۔ زرش کے اندر کا سارا جوش، ساری خوشی ایک دم مر گئی تھی۔ اس کا دل چاہا ایک دم غصے سے فون پٹا دے۔ آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ صاحب نے مجھے وش کیا سوائے آپ کے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے یہ الفاظ پھر سکے تھے۔ سمیان ہنس دیا تھا، تم میری وش کرنے کی منتظر تھی؟ ظاہری بات ہے، میں نے سمجھا کہ جیسے ہمارا رشتہ ہے اس کی موجودگی میں میرا وش کرنا شاید اتنا امپورٹنٹ نہ رکھتا ہو، مجھے علم نہ تھا کہ تم منتظر ہو، ورنہ سب سے پہلے میں ہی وش کرتا۔ زرش نے الجھ کر موبائل کو دکھایا۔ سمیان کا انداز بدلا ہوا تھا، یہ شاید اسے لگا تھا لاہور میں مزید کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے۔ زرش نے بات بدل دی تھی، کل واپس آ رہا ہوں، کال ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا ہے تقریباً، پھر واپسی پر کراچی آ جائیے گا، میں تیار رہوں گی۔ اس نے آنے فانا پروگرام بنایا تھا، مگر تمہارا تو کچھ دن رکنے کا ارادہ تھا۔ دوسری طرف سمیان کو حیرت ہوئی تھی، ایک خوشگواری سی نہیں بہت ریلی، پھر داخلے وغیرہ کے لیے لاہور کا بھی چکر لگانا ہوگا۔ ماما پوچھ رہی ہیں میں کہ کہاں داخلہ لینا ہے، اگر ان کو علم ہوا تو وہ اعتراض کریں گی۔ میں نے ان کو نہیں بتایا، جب ایڈمیشن ہو جائے گا تو پھر دیکھ لوں گی۔ آپ کل آ رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے سمیان کا سنجیدہ انداز سنائی دیا تو نہ جانے کیوں دل کو دھڑکا لگا، پھر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ زرش ایک بات کہوں، اداس شامیں اجاڑ رسے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رت جگہوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، ابھی نئی وادیوں نئی منظروں میں رہ لو، مگر میری جان سارے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ سمیان کا وہی گمبھیر لہجہ گونجا تو وہ کئی ثانیے تک چپ سے رہ گئی تھی۔ آنا زرش تمہیں مجبوری نہیں، مگر کبھی کبھار دل چاہتا کہ جسے ہم جان سے زیادہ چاہتے ہیں وہ جان ہمارے قریب ہو، کچھ ہمارے بھی دل کی سنے، ہمیں سمجھے۔ زرش تم دور تھی تو ایک احساس تھا کہ کبھی تو تمہیں میری محبت، اس کی شدت کا احساس ہوگا، مگر اس قدر قریب رہ کر بھی تم بے خبر ہی رہی تو دل چاہتا ہے تمہیں جھنجھوڑ دوں، پھر ایسا کر بھی گزروں گا، مگر مزاج گوارا نہیں کرتا۔ تم پر کوئی مجبوری نہیں، مجبوری تو میری ہے جو تم سے دل لگا بیٹھا ہوں۔ مجبوری کے رشتے نبھانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، کبھی فرصت ملے تو سوچنا۔ سمیان زرش کے صرف ہونٹ ہی پھڑپڑا سکے تھے، آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ میں کل آ جاؤں گا، تم اچھی طرح سوچ لینا، اور رزلٹ اتنا شاندار ہے، پھر ٹیسٹ بھی کلیئر ہے، ایڈمیشن آرام سے مل جائے گا، چچی اور باقی لوگوں کو میں فیس کر لوں گا، ڈونٹ وری یار۔ سمیان ایک لمحے میں ضبط کھویا تھا، مگر اگلے ہی پل اپنے اسی محسوس بے پناہ کیئرنگ اور توجہ انداز میں کلام کر رہا تھا۔ زرش اپنی جگہ گمسم سی بیٹھے رہ گئی تھی، اس کے دل کی حالت جو تھی سمیان بے خبر تو نہیں تھا، مگر خود سے اپنی کیفیت بیان کرنا بھی اسے نہیں آتا تھا۔ سمیان کی شدت محبت کی صورت اس کے وجود پر پہرا کاری تھی، اور وہ بے بسی آنسو آہستگی سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے تھے۔ زرش سمیان پکارتے اس نے لائن کاٹ دی تھی، اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے، شدت سے رو دی تھی۔ سمیان احمد کی محبت اس کے وجود پر نہیں
اس کے دل پر بھی پوری طرح قابض ہو چکی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اب۔ نواز شارق کے آفس گیا تھا۔ شارق اس پرانے انداز میں ملا تھا، مگر نواز نے جب رضا کے کسی کو چھیڑنا چاہا تو اس نے دو ٹوک منع کر دیا تھا۔ مائنڈ مت کرنا، یہ میرا سراسر ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں کسی بھی تھرڈ پرسن کی مداخلت کرتے ہوئے گوارا نہیں کرتا۔ تمہیں جن سورسز سے اس قصے کا علم ہوا ہے، پہلے ان لوگوں کا دماغ کلیئر کرو۔ اور اب یہ قصہ صرف رضا اور نویرہ کا آپسی قصہ نہیں رہا، میری اور نویرہ کی آپسی جنگ ہے۔ میں اس کو کسی بھی طرح ہینڈل کر لوں، یہ میرا درد سر ہے۔ صاحب اکھڑا دو ٹوک انداز تھا اور پھر شارق نے اس موضوع پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ ایک دو دفعہ بڑی اماں کے ہاں بھی جانا ہوا تھا، مگر نویرہ تو اس کی آمد پر اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس نے کتنی دفعہ کوشش کی کسی طرح اس سے سامنا ہو جائے، مگر وہ تو اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ اب صرف رضا حمید رہ جاتا تھا۔ نواز نے سوچا کہ اس سے بھی بات کر کے چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نواز نے اس کے موبائل پر کئی بار رابطہ کیا، مگر وہ ملتا ہی نہ تھا۔ اس دن نواز نے اس کے گھر جانے کو ہی بہتر سمجھا تھا۔ شام کے بعد سب گھر پر ہی موجود تھے۔ حمید چچا اور چچی سے کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ رضا کو لیے اس کے روم میں چلے آیا تھا۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اسٹڈی کے علاوہ ٹیبل پر رکھی ٹیبل بکس کا جائزہ لیتے نواز نے پوچھا تو رضا نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ خاص نہیں، مزید کیا ارادہ ہے؟ نواز نے رضا کو دیکھا۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ پلان نہیں کیا ہوں۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ رضا نے چونکا نواز کو دیکھا، وہ سنجیدگی سے متوجہ تھا۔ تمہارا اور نویرہ کا کیا قصہ ہے؟ نواز نے براہ راست رضا کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ بہت ذاتی سوال پر نہیں اتر آئے۔ تلخی سے اس نے کہا تھا، نہیں بالکل نہیں۔ نواز نے فوراً انکار کیا تھا، آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مگر میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس سے نویرہ کی زندگی بھر کی خوشیاں وابستہ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم اس قدر خود غرض واقعہ ہوئے ہو کہ اس کی زندگی برباد کرنے کا اسباب بنو۔ میں نے کوئی زندگی برباد نہیں کی تھی، مگر صرف اپنی خواہش، اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا۔ وہ ایک دم تلخی سے پٹا تھا۔ نواز نے بڑے سکون سے اسے دیکھا تھا، وہ بھی غلط انداز میں، غلط انسان کے سامنے۔ تم جانتے ہو شارق نواز کے معاملے میں کس قدر جذباتی ہے؟ شارق نویرہ کے معاملے کس قدر جذباتی؟ اگر تمہیں میرے نویرہ سے شادی سے انکار کی وجہ کا علم ہو جائے تو تمہیں شارق کے مقابلے میں اپنی فیلنگ محض حماقت محسوس ہو۔ جانتا ہوں میں سب کچھ۔ وہ عاطف شاہ کتاب پھٹا تھا اور نواز حیران رہ گیا تھا۔ مجھے سب پتہ ہے، آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا، اور شارق سے نے کس طرح ان کو ریپ کرنے کی کوشش کر کے یہ شادی ختم کروائی تھی۔ تمہیں کیسا علم ہوا؟ کیا شارق یا نویرہ نے؟ حیرت کے بعد استفسار ہوا تھا۔ نہیں، آپ کو علم ہوگا، ایک دفعہ لاہور آئے تھے آپ اور آپ کی امی آپ سے ملنے اکیڈمی آئی تھی۔ اسی دن میں بھی اکیڈمی چلا گیا تھا۔ جب علم ہوا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا تھا اور بھی آپ کی اور چچی کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ نواز نے چاند بال سے دیکھا تھا، جب تمہیں سب علم ہو گیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے نویرہ کے لیے شارق زمان کے دھوکہ دہی اور کمینگی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں نویرہ کی زندگی سے شارق زمان کو نکال پھینکوں۔ میں نویرہ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان دونوں میرے ذہن اور دل پر ایک بوجھ سوار تھا کہ کسی بھی طرح چاہے نویرہ سے بس زن کر کے حصے ہی میں شارق زمان کو اس سے علیحدہ کر دوں۔ ان جیسی پاک صاف اچھی لڑکی کے ساتھ ان جیسا کرپٹ آدمی کا تصور بھی منہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور ایسے حال میں رمشا کا رویہ وہ سب جانتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے خود سے دور رکھنے اور نویرہ کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی خواہش میرے اندر کیسے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے غصہ دلاتی تھی تو مجھے اس سے نفرت ہوتی تھی۔ پھر میں نے وہ سب کیا جو شارق زمان کو نویرہ سے متنفر کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ میں شارق زمان سے ملا، نے اپنی فیلنگز بتائی، مگر وہ اس حد تک تنگ نظر واقع ہوں گی مجھے اندازہ نہ تھا۔ نتیجہ میری خواہش کے مطابق تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا اور نواز گمسم انداز میں اسے صرف سن رہا تھا۔ نویرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھا۔ میرا جی چاہا کہ میں ہر طرف آگ لگا دوں، میں اپنے ہی جذبات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ نویرہ کو رسوا کروا کر بھی میں اسے نہیں پا سکا تھا۔ نویرہ نے جن نفرت و بڑی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، ان کا ہاتھ میری طرف اٹھا تھا اور اس کے بعد میرے اندر سے ہر خواہش رخصت ہو گئی تھی۔ پھر تو بس ایک ضد اور انا برقرار تھی، مگر اب لگتا ہے کہ میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ امی نویرہ کے بارے میں اکثر ذکر کرتی ہیں، اس کی بربادی کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتی ہے، مگر وہ لب پینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ نواز نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اب اس سارے مسئلے کا کیا حل؟ بتاؤ کچھ تو کب کے بعد پوچھا تو وہ بھی سارا حل آ گیا۔ نویرہ تمہیں پتہ ہے اب کس مقام پر ہے؟ وہ ہم سب سے نفرت کرنے لگی ہے۔ شارق مجھ سے اور تم سے ہی نہیں، اس نے اپنی فیملی تک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری بڑی اماں سے بات ہوئی ہے، وہ بتا رہی تھی نویرہ طلاق کی بات کر رہی ہے۔ وہ شارق کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصلحت کے حق میں نہیں، اور شارق وہ نہ اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی بس آنے کا۔
تمہاری جذباتیت نے اس کی زندگی برباد کر لیا۔ میری طرف سے جو دھچکا لگا، جو بھی زیادتی ہوئی وہ سنبھل گئی تھی، مگر تم نے تو اس کے اندر سے جینے کی امنگ تک چھین لی ہے۔ بہت برا کیا تم نے یار، کسی سے کہتے مجھ سے ہی رابطہ کرتے، میں کوئی سبیل نکالتا، کم از کم تم اس حماقت اور جذباتیت کا ثبوت تو نہ دیتے۔ نواز فاروق نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اب اگر تم لاکھ بار بھی کہو کہ تم نے غلط کیا، میں شارق سے نویرہ کو متنفر کرنے کا ارادہ تھا، مگر شارق کے دماغ کو کلیئر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تم نے اس کی وہ جذباتیت نہیں دیکھی جو شادی سے پہلے وہ نویرہ کے لیے کر چکا ہے۔ تم نے تو محض سنا تھا، میں نے دیکھا بھی اور سمجھا بھی۔ جیسے لڑکی قسمت سے کسی کو ملتی ہے اور وہ مجھے مل رہی تھی، میں مطمئن بھی تھا، مگر مجھے انکار کرنا پڑا، محض اس لیے نہیں کہ شارق کے منہ سے اس کے اعترافات سن کر میں نویرہ سے بدظن ہو گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ عورتزاد ایک نسل کی امید ہوتی ہے۔ شارق نویرہ کے لیے جس حد تک جا سکتا تھا، جس طرح اس نے آرام سے درمیان سے نکلنے کی مجھ سے درخواست کی تھی، میں نے بہت سوچا اور نکل بھی جانا بہتر سمجھا کہ نویرہ کے لیے شارق سامان ایک بہت وفادار اور محبت کرنے والا جیون ساتھی ثابت ہوگا۔ شارق نویرہ کے لیے جو بھی قدم اٹھا چکا تھا، اگر وہ سب جانتے بوجھتے بھی میں نویرہ سے شارق کے حق میں رہتا تو شاید شارق کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے جس طرح کی لائف گزاری ہے اور اس سے متعلق اس کے دماغ میں جو بھی تصور ہے، اس کی موجودگی میں نویرہ کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور میں نے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے منظر سے ہٹ جانا مناسب سمجھا تھا۔ میں اب لاہور واپس آیا تھا تو گمان بھی نہ تھا کہ ایسے حالات ہو چکے ہوں گے۔ ابو کو منانا بہت مشکل مرحلہ تھا۔ امی نے ابو کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اڑیسہ مجھے معافی مل گئی۔ رمیسا بہت اچھی بیوی ہے، ایک اچھی دوست ہے۔ نواز نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رضا کو دیکھا تھا۔ صرف ایک پل یار، محبت سے پال لینے کا نام ہی نہیں، دینے اور پڑھنے کا نام بھی محبت ہے۔ میں مانتا ہوں تم جس اذیت میں ہو، تم نویرہ کو شارق سے علیحدہ بھی کروا دو تو کیا نویرہ تمہیں کبھی قبول کر لے گی؟ رضا نے نواز کو دیکھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو شاید میرا وجود اس دنیا سے مٹا دے۔ صاف گوئی سے اعتراض کیا گیا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا حاصل ہوا یہ سب کر کے؟ بہت غلط کیا تم نے۔ جس سے سچی محبت اور حقیقت محبت ہو تو اسے ذرا سی تکلیف دینا بھی دل کو گوارا نہیں کرتا، تو تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ رضا کو لگا کہ آخری ضرب تھی جو اسے اپنے ہی نظروں میں مکمل طور پر گرا چکی تھی۔ نویرہ تم سے بھی محبت نہیں کرے گی، وہ کبھی تم سے بات تک نہیں کرنا گوارا کرے گی۔ وہ جو پہلے تمہیں اہمیت دیتی، تم سے محبت دانیس کا مظاہرہ کزن ہونے کے ناطے کرتی تھی، وہ اب نفرت کا اظہار کرے گی۔ تم نے یہ سب کبھی نہیں سوچا کہ وہ کس اذیت میں ہے؟ شارق نے پوری دنیا سے لڑ کے اسے حاصل کیا تھا، اس کے یوں متنفر ہو جانے سے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جس طرح نبیل ناراض ہے، اس کے گھر والے اسے قبول بھی نہیں کریں گے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کریں گے تو خاندان بھر میں اس کی ذات پر لوگ کیسے انگلیاں اٹھا سکتے ہیں؟ جس کا کردار بے داغ رہا ہو وہ کیسے اتنا بڑا الزام سہ پائے گی؟ کچھ تو سوچا ہوتا تم نے۔ وہ اسی طرح مجرموں کی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ نواز نے لوہا گرم دے کر ابھی سے چوٹ لگانا بہتر سمجھا تھا جو کاری رہی تھی۔ تم اب شارق کو جا کر سب سچ بھی بتا دو۔ حقیقتاً نواز ایسا ہی چاہتا تھا۔ اب صرف یہی قدم شارق اور نویرہ کے الجھے معاملات کو سلجھا سکتا تھا۔ اسے لاکھ یقین بھی دلا دو تم نے نویرہ کے معاملے میں داروغی گوئی سے کام لیا تو تمہارا مقصد محض اسے نویرہ سے دور کرنا تھا یا جو بھی تھا، کیا شارق سب کی بات مان لے گا؟ فرض کر وہ سچ مان بھی لے گا تو کیا نویرہ اب اسے قبول کرے گی یا وہ طلاق لینے کے مطالبے سے دستبردار ہوگی؟ اور سارا خاندان کیا وہ نویرہ کے طلاق کے معاملے میں اثر وجہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور جب سب کے علم میں تمہاری جذباتی اور شارق سے مان کا رویہ آئے گا تو سچ بتانا اپنی ہی نظروں میں کون گرے گا؟ لعنت اور ملامت کس کے حصے میں آئے گی؟ طلاق لینے کے بعد یقیناً نویرہ تمہارے لیے تو کبھی ہاں نہیں کہے گی۔ اگر وہ دوسری شادی بھی کرے تو اس کی آئندہ زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کچھ تو سوچا ہوتا یار۔ وہ اسی طرح چپ چاپ سب سنتا رہا تھا۔ پھر بھی میرا یہی مشورہ ہے، اگر واقعی تم نویرہ سے حقیقی محبت کے دعوے دار ہو تو تم شارق کے پاس جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم کہاں کہاں غلط ہے اور کیا کیا بہتان باندھ چکے ہو۔ اگر وہ واقعی نویرہ سے محبت کرتا ہے، وہ پہلے کی طرح اس سے متعلق جذباتی ہوا تو وہ بھی اپنا گھر مزید برباد کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ وہ جذباتی کو ایک طرف رکھ کر اصل صورتحال پر غور ضرور کرے گا۔ اب اس کے پاس اور آپشن بھی نہیں رہا سوائے مصلحت کے۔ رہ گئی بات نویرہ، اصل فیصلہ اب اس کا ہے۔ اگر شارق نے مصالحت کی کوشش کی تو وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے۔ حالات انسان کو بہت تبدیل کر لیتے ہیں، کمزور انسان کو بہت بہادر اور بہادر کو ڈرپوک بنا دیتے ہیں۔ آخری فیصلہ تو نویرہ ہی کرے گی۔ کم از کم تمہاری ذات تو اپنی ضمیر کے سامنے سرخرو ہو جائے گی کہ تم نے محض جذباتی میں جو غلطیاں کی تھیں ان کو سنوارنے کی اپنی سے کوشش کی تھی۔ باقی اللہ پر چھوڑ دو، اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے اس سب کے لیے مادہ کرتے کہا تو رضا نے بس خاموشی سے نواز فاروق کو دیکھا تھا۔ بچی کی پیدائش اور حقیقت کے بعد اماں 2-3 بار اسے لینے آئی تھی، مگر وہ ضد پر قائم تھی کہ اگر لے جانا ہے تو ہمیشہ کے لیے لے جانا ہوگا ورنہ نہیں جانا۔ اس دن بھی اماں لینے آئی تو اس نے وہی ضد رکھی تھی۔ رفعت پہلے ہی شاغل اور الجھی بیٹھی تھی۔ نویرہ اور شارق زمان کو سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ نویرہ کی وہی ضد تھی تو غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ شارق نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نویرہ جس بھی عدالت میں جانا چاہتی ہے چلے جائے، مگر وہ اسے طلاق نہیں دے گا۔ اب بات ضد کی ہے اور نویرہ اس نے بھی ضد باندھ لی تھی کہ وہ نہ چھوڑے، مگر وہ بھی اسے مزہ چکھا کر رہے گی، چاہے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے، وہ اب پرواہ نہیں کرے گی۔ اماں لینے آئی تو واحدہ بیگم اور رفعت دونوں نے اسے ان کے ساتھ چلے جانے پر زور دیا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس نے ان کی بات مان لی تھی، مگر ساتھ میں شرط بھی عائد کر لی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، مگر یاد رکھیے گا اب میں اس مسئلے کو ضرور اٹھاؤں گی، نبیل بھائی اور ساجد بھائی کے سامنے رکھوں گی۔ تنہا میں ہی سزا کیوں جھیلوں؟ جو مجرم ہے اسے بھی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ رہ گیا طلاق کا مسئلہ، اگر شارق یوں نہیں مانا تو میں ٹھیک ہے کورٹ عدالت ہی سے ہی، مگر میں اب کسی بھی کہنے پر اپنا آپ برباد نہیں کروں گی۔ میں نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا تھا، کتنا بدل گئی تھی نویرہ۔ ان کی آنکھیں اشارے کو سمجھنے والی ان کی چہیتی بیٹی کیسے اس ضد پر اتر آئی تھی۔ نویرہ کی ضد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی سوچا تھا کہ نبیل ناصر ساجد سے فون پر اس معاملے کو ضرور ڈسکس کرے گی، شاید وہ کوئی بہتر حل نکال لے، نویرہ کو سمجھا لے یا کم از کم پاکستانہ کا حالات کا جائزہ لے کر کچھ کر لے۔ نبیل کی نسبت انہوں نے ساجد سے معاملہ بیان کرنے کا سوچا تھا اور اب نویرہ بچے کے ساتھ ان کے ہاں گئی تھی۔ شارق گھر پر نہیں تھا، ورنہ شاید وہ بچے کو لے کر جانے پر اعتراض ضرور کرتا۔ اس کی غیر موجودگی میں اماں آئی تھی اور اب وہ ان کے ساتھ اپنے گھر پر تھی۔ شام کے وقت نبیل گھر آیا تو چونکا تھا۔ کافی عرصے بعد نویرہ ان کے ہاں آئی تھی۔ اسلام دعا و حال چال کے بعد اس نے زیادہ بات چیت تو نہ کی تھی، مگر نویرہ کو دیکھ کر مطمئن بھی ہوا تھا، ورنہ نبیلہ ہر وقت احساس دلاتی رہتی کہ نویرہ نے اس کی وجہ سے مکی کو چھوڑ دیا اور ادھر چکر نہیں لگاتی۔ غصہ اور جھگڑا تو شارق سے تھا، مگر اپنے اندر کی ساری بڑاس وہ نویرہ پر نکالتا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر اب وہ اتنا عرصہ ادھر نہیں آئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کس قدر زیادتی ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے صرف نویرہ ہی کی ذات پس رہی ہے۔ اندرونی طور پر نویرہ کی آمد پر کچھ اطمینان سا محسوس ہوا تھا، ورنہ طبیعت کا بوجھ ہی نہیں بڑھ رہا تھا، بلکہ ذہن کا اضطراب اور حلفشار بھی بڑھ گیا تھا۔ ہواں طبیعت ہر ایک سے الجھنے لگی تھی اور اب نویرہ کو دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تھا۔ زمین پر بڑا بوجھ ایک دم سرکنے لگا تھا۔ شام کے وقت وہ بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ کال آ گئی تھی۔ اس نے ریسیو کی تو دوسری طرف سمیان شارق زمان تھا۔ وہ حیران ہوئی اس کی آواز سن کر، تم کس سے پوچھ کر گئی ہو؟ چھوٹتے ہی یہ سوال ہوا تھا اور نویرہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس شخص کے حوصلے بلند تھے کہ بجائے اپنے فعل پر شرمندہ ہونے کے الٹا اسی سے بات پرس کی جا رہی تھی، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کیوں؟ اگر گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگلے ہی پل حیرت سے نکل گا۔ اس نے غصے سے بار کروایا تھا، نویرہ بیگم یہ مت بولو کہ تم ابھی بھی میری بیوی ہو، تمہیں کہیں بھی آنے جانے کے لیے میری اجازت درکار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم میری اولاد کو کیسے کہیں لے جا سکتی ہو؟ میں ایسے کسی بھی اہم مکانہ حق کو تسلیم نہیں کرتی۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اپنے نام سے جڑے تمہارا نام نہاد بھی اتار دینا چاہتی ہوں، تم کس حق کی بات کرتے ہو؟ رہ گئی بچے کی بات، تو جہاں ماں جائے گی تو بچہ بھی ساتھ ہی رہے گا۔ میں ابھی اتنی مجبور بھی نہیں ہوئی کہ تمہارے ہر طرح کے سلوک کو برداشت کرتے، ہر الزام کو سہتے ہوئے بھی تمہارے گھر میں رہوں۔ جب تک مجھے مجبوری تھی میں نے رہ لیا، اب مزید نہیں۔ رہ گئی طلاق کی بات، تو وہ تو تمہیں مجھے ہر حال میں دینا ہوگی، سہا نہیں تو عدالت کے ذریعے سے ہی۔ میں اب ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو مجھے دھمکیاں نہ دو، میں بھی دیکھ لوں گا تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ یہ عدالت کورٹ کچہری تمہاری بس کا کام نہیں۔ اب بہت ضد کی ہے، مجھے اپنے بچے سے بڑھ کر اب کوئی چیز عزیز نہیں۔ تم جس طرح گئی ہو خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے سب برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ شارق زمان کی بات نے نویرہ کو آگ لگا کر اس کے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ وہ چیخ سی گئی تھی، وہ چٹخ سی گئی تھی، ہاں میں نے بھی صرف اور صرف بچے کے لیے یہ ساری ذلت برداشت کی ہے، ورنہ تم واپس آ رہی ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے بڑے تحکم سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، تم چاہے اب کوئی بھی چال چالو، کچھ بھی کر لو، میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں نویرہ بیوی، تمہاری یہ ضد بھی کہاں تک قائم رہتی ہے؟ غصے اور تنفر سے جتاتے اس نے کال بند کر دی تھی۔ نویرہ کتنی دیر تک بے بسی سے اپنی جگہ جمی رہی تھی، کیا کر لے گا اور یہ شخص؟ میں اب بھی وہی نویرہ ہوں، بدل گئی نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں اس دفعہ اس کا ضعف میرے لیے کیا ڈرامہ کھیلتا ہے۔
غصے سے سوتے ریسیو کیریئر پر پٹھاگار پلٹ لی تھی، مگر اپنے سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے وجود کو دیکھا ایک اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ نبیل بھائی غضب میں ہی کھڑے تھے، ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے کھڑے تھے۔ آپ یہ سب کیا معاملہ ہے اور طلاق کا کیا قصہ؟ نبیل کے تیبروں سے لگ رہا تھا وہ نمیرہ کی ساری گفتگو سن چکا تھا، چپ رہی تھی۔ وہ خود چاہتی تھی کہ نبیل وغیرہ کو اس معاملے میں انوالو کر کے یہ فیصلہ ختم کرے، مگر نبیل کی جذباتیت نے اسے لمحے خوفزدہ کیا تھا، اسے کچھ بھی کہنے کو روکا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں۔ اماں سے لاکھ ناراض ہی، مگر خود بھی نبیل کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تم شاعر کا گھر چھوڑ آئی ہو؟ بڑے یقین سے پوچھا گیا تھا۔ وہ صرف سر ہلا گئی تھی۔ کیوں؟ سوال ایسا تھا کہ اب کچھ کہے بنا چارہ نہ تھا۔ بچہ اماں سے پوچھے، وہ سارے کے ساتھ جانتی ہے، اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، وہ گھر تو میں بہت پہلے چھوڑ کر آئی تھی، بلکہ نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ شخص اپنے بچے کی وجہ سے کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ساری تفصیل اماں سے پوچھی۔ اب تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے، وہ کہہ کر ایک دم وہاں سے نکل گئی تھی، اور نبیل کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ شارق اور نویرہ کے درمیان صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ لاہور ایڈمیشن ہونے جہاں آ کر قیام کرنے کے معاملے میں ماما پاپا سمیت سب نے اعتراض کیا تھا، مگر سمیان نے ہی سب کو ہینڈل کیا تھا، اور اس طرح وہ لاہور چلی گئی تھی۔ سمیان اس کے ساتھ تھا، وہ لاہور اپنی ذاتی رہائش گاہ میں ہی ٹھہرے تھے، چوکیدار اس کی فیملی ساتھ ہوتی تھی۔ سمیان نے چند ہی دنوں میں ڈرائیور کا بندوبست کروا دیا تھا، کلاسز اسٹارٹ ہونے تک سمیان اس کے ساتھ ہی رہا تھا، مگر پھر کام کے سلسلے میں وہ اسلام آباد چلا گیا تھا، تو پہلی دفعہ اپنی فیملی اور سمیان کے بغیر رہنے کا تجربہ اس کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا، مگر وہ خود کو ہر طرح سے اپنے فیصلے بازی میں رہنے پر مضبوط کرتی رہی تھی۔ چوکیدار کی بیوی اور بچے تو ہوتے تھے، مگر وہ تنہائی محسوس کرتی تھی۔ یونیورسٹی سے آگے اتنا بڑا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سمیان فون پر ہر وقت رابطے میں رہتا تھا، مگر سمیان کی غیر موجودگی پھر بھی ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے آ کر گھر فون کیا تو اماں نے خوشخبری سنائی کہ تایا جان سعید کے لیے فرح کے رشتے پر راضی ہو گئے۔ بات خوش کن تھی، خوشی تو اسے بھی ہوئی تھی، یہ اور بات تھی کہ اس کے برملا اظہار نہ کیا تھا۔ سعد ابھی بھی سعود احمد کی طرف رہ رہا تھا۔ در حقیقت سعید احمد نے سعود احمد کے بار بار جانے پر ہاں کہہ دی تھی، مگر بات ابھی ان لوگوں میں ہی تھی، زیادہ چرچا نہ ہوا تھا۔ شائستہ بیگم نے یہ بھی بتایا تھا کہ طاہرہ بیگم کسی طور پر بھی سعد اور فرح کے رشتے کے حق میں نہیں۔ سعید احمد نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ زرش کو یہ سن کر دکھ سا ہوا تھا۔ فرح سے اسے کوئی دشمنی نہ تھی، دوشی کی طرح عزیز تھی، مگر صرف طاہرہ بیگم کی نفرت نے کتنا دور کر ڈالا تھا دونوں کو۔ سعد کو دیکھ کر دل میں جو غصہ امڑ آیا تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ بے شک خود سے سعد کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس رشتے کی طرف سے وہ بھی منتظر تھی کہ جواب مثبت ہی ہوگا۔ سب ہی سعد کے حق میں تھے سوائے طاہرہ بیگم کے، اور اب مجھے فکر تھی ہو رہی ہے طاہرہ بیگم کے رویے سے۔ بھائی صاحب نے ہاں تو کہہ دی، مگر طاہرہ کے تیور اچھے نہیں، تو ہم جتنی بار بھی کیے ہیں اس نے کمرے سے نکل کر سلام دعا تک کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بچی کا معاملہ ہے، اللہ خیر کرے۔ ماں اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی اور نوشی اور زرعی خاموش کی رہی تھی۔ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، آخر کب تک وہ ایک ہی گیم کھیلتی رہیں گی؟ کبھی تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، ہر بار ان کو تایا ابو برداشت کر لیتے ہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ تایا ابو نے اگر ہاں کہی ہے تو یقیناً ہر پہلو پر غور کر کے ہی کہی ہوگی، کوئی نہ کوئی حل تو نکالا ہی ہوگا۔ انہوں نے ماں کے تفکر کے جواب میں اس نے دلاسا دیا تھا، ہاں کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا، دونوں بیٹے دور ہیں ان سے ساری عمر انہی بچوں کے لیے، تو وہ سب برداشت کرتے ہیں۔ اب بیٹی کا معاملہ ہے، وہ طاہرہ کو کوئی اور کھیلنے نہیں دیں گے۔ اب بات ان کی اپنی بیٹی کی عزت کی ہے، فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی طبیعت کے برعکس انہیں تسلی دی تھی، پھر اس کے بعد چند باتیں روز کی تھی اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک طاہرہ بیگم کی ذات کو بھی سوچنے الجھتی رہی تھی۔ نبیل اماں کے پاس چلا آیا تھا اور اماں سے سب اگلوا کر ہی دم لیا تھا، اور اس کے بعد غم اور غصے سے اس کا برا حال ہوا تھا۔ اماں بہت غلطی کی، آپ نے یہ سب چھپا کر، وہ اتنا کچھ سہ کر چپ چاپ ہے، اور آپ نے خبر تک نہ ہونے دی۔ اتنے بے غیرت نہیں تھے ہم کہ وہ ہماری عزت سے کھیلنے کے بعد جو ذلیل کرنے پر اتر آیا ہے۔ اماں بہت برا کہ آپ نے، میں رضا اور شارق دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اماں اس کے غیظ و غضب کو دیکھ کر دہل سی گئی تھی۔ دہل تو نمیرہ اور نبیلہ بھی گئی تھی۔ میں اب عدالت میں اس کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیسے طلاق نہیں دیتا، اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے اس نے ہمیں، یہ حتمی فیصلہ تھا۔ نمیرہ نے سکھ کا سانس لیا، جذباتی سے ہٹ کر وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ خلا کا مقدمہ آرام سے طے ہو جائے، ورنہ وہ کس حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو اب اماں کے پاس اعتراض کا کوئی پہلو نہ رہا تھا۔ نمیرہ کی ضد اور نبیل کے تیوروں سے انہوں نے اس درمیان کی راہ کے انتخاب کو قبول کر لیا تھا۔ نہ مانے پھر وہ جس انداز میں مانے گا وہ اختیار کر لوں گا، ہماری شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور رہ گیا رضا، اسے بھی اچھی طرح نمٹ لوں گا۔
بے غیرت کمینہ انسان، غصے سے وہ سنا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اماں نے نویرہ کو دیکھا تو وہ لب بینچ کا ان کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ اماں کل سے اس سے سخت ناراض تھی۔ اگلی صبح رفت بازی چلی آئی تھی۔ شارق بہت ناراض ہو رہا تھا کہ یوں تمہیں جہاں نے دیا ہے۔ رات نبیل کی بھی کال آئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور پھر اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہیں لے آؤں۔ انہیں خوف ہے کہ کہیں شارق اور نبیل غصے میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے آتے۔ انہوں نے اماں و بابی کے سامنے سب کہہ سنایا تھا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں وہاں سے سب سلسلے بہت پہلے توڑ کر نکلی تھی، جب شارق نے خود مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ دوبارہ اگر میں وہاں گئی بھی تھی تو میری مجبوری تھی، اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ رہ گئی نبیل بھائی کی بات تو میں انہیں سمجھاؤں گی، سیدھے سے خلا کا مقدمہ دائر کر کے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے، تو میں کیوں دوسرے بکھیروں میں الجھوں؟ آپ اماں کو جا کر کہہ دیں میں اب وہاں نہیں آؤں گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بعد میں بھی اسے سمجھانے، کال کرنے کی، اپنا موقف سمجھانے کی، مگر نویرہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اس طرح وہ نامراد ہی واپس لوٹی تھی۔ شام کو نبیل بھائی آفس سے گھر لوٹے تو اس نے ان سے صاف بات کرنا چاہی تھی۔ نبیل بھائی میں شارق زمان سے صلح چاہتی ہوں، صرف صلح، مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں ساری دنیا کو بتاؤں کہ وہ کیسا خبیث انسان ہے، مگر اب دل میں حسد بھی نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ آپ بھی ایسا نہ کریں، اسے دھمکیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔